يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا، جس رمضان کے لیے ہم 2 مہینہ پہلے سے دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اس اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا بھی دیا. جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی، اللہ نے وہ عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا اور سنا. اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. واقعتاً بڑا مبارک مہینہ ہے میرے بھائی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، پورے سال کی روٹین آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موقع موقع سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے ماحول میں جیتا ہے کہ وہ بچنا چاہے تب بھی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اللہ موقع ب موقع انسانوں کو مغفرت کا موقع دیتے ہیں. کتنے ایسے موقع دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں سرکش شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے روزوں کو خراب نہ کرے. پھر یہ رمضان جیسا مہینہ جس کا پہلا عشرہ انتہائی اللہ کی رحمت ہی رحمت، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مغفرت کے لیے پورا عشرہ آپ کو دیا. 10 دن ہے آپ کے پاس، آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار. اور تیسرا عشرہ اللہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عطا فرمائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزانہ افطار کے موقع پر کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ چلو بھر کے نکالتے ہیں. اللہ کا چلو کتنا بڑا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اتنے لوگوں کو اللہ بھر کے جہنم سے باہر نکالتے. اور جب آخری دن ہوتا ہے رمضان المبارک کا، تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو نکالا تھا اللہ پورے اتنے تمام لوگوں کو ایک ساتھ پھر سے نکالتا. تو اللہ موقع موقع سے اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی. رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی، لہٰذا جو بھی دین بچے ہیں اس میں اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں کہ اللہ آپ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے تھے، رحمتیں دینا چاہتے تھے. ہم ہی کوتاہ بندے تھے، ہم ہی کوتاہ بندے تھے کہ تیری رحمتوں کو جو سمیٹنا چاہیے ہم نہیں سمجھ سکے، مغفرت جو مانگنی چاہیے ہم نہیں مانگ سکے. اسی لیے جو بھی دین بچے ہیں اس کے اندر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے میرے بھائی. توبہ اور استغفار کریں. توبہ اور استغفار یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، رمضان میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو 4 عمل کرو. 2 عمل تو تمہیں اپنے اللہ کے لیے کرنے، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے کیے بغیر تمہیں چارہ نہیں.
دو عمل جو اللہ کے لیے کرنے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمہ طیبہ سے بندے کی ایمان کی تازگی ہوتی، ایمان تازہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ پہلا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کرو، اور دوسرا کام استغفار طلب کرو اپنے اللہ سے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے، آپ کو تو اللہ نے معصوم پیدا کیا، پھر بھی آپ 100 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں تو مزید کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور دوسرے دو کام جو ایمان والے بندوں کو رمضان میں اللہ نے کرنے کو کہا، وہ ہے ایک جنت الفردوس مانگو اللہ سے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے آزادی مانگو، پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ اشرا بھی میرے بھائی 2-3 دن جو بچے ہیں، یہ اشرا بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا اشرا ہے، لہذا اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے دن بچے ہیں ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ کے اندر بڑھا دیں، اور اپنا نام اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والوں میں لکھوا لیں، اپنا نام جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں لکھوا لیں۔ یہ ضروری کام ہے رمضان کے ان دنوں کے اندر کرنے۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بعد عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذاہب کے اندر خوشی اور عید کے دن پائے جاتے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو بھی 2 عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس سے پہلے مدینہ والے کوئی 2 دوسرے دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان دنوں میں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر لوگوں کے پاس جتنے خوشی کے موقع ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی واقعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے عیسائی لوگ کرسمس مناتے، 25 دسمبر کو کرسمس مناتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس بات کو مان کر 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس مناتے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہی نہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ جو موسم کی جانکاری رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ملک شام کا علاقہ 25 دسمبر کے علاقے میں وہاں پر سخت گرمیاں پائی جاتی ہے، سخت گرمیاں۔ ہمارے یہاں دسمبر میں ٹھنڈیاں ہوتی ہیں، ملک شام کے علاقے میں دسمبر میں سخت گرمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پیٹ سے ہیں، اس وقت اللہ جو ان کو فرما رہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ جو آیتیں اللہ نے اتاری ہے، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسم جو تھا وہ انتہائی ٹھنڈی کا موسم تھا، گرمی کا موسم نہیں تھا، کیونکہ ٹھنڈی ہی کے زمانے میں کھجوریں پکا کرتی ہیں۔ تیار جو کھجور بن کر آتی ہے وہ ٹھنڈی کے زمانے میں آتی ہے۔ تو اللہ نے جس طریقے سے تذکرہ کیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن دنیا اندھی تقلید کرتی ہے، لوگ مان رہے ہیں، یہ بھی منا رہے، برسوں سے 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی لوگ فرعون کو جس دن ڈبویا گیا اس دن کو وہ خوشی کا دن مناتے۔ اسی طریقے سے ہندو لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو جتنے بھی تہوار مناتے ہیں، ہر ایک تہوار کا تعلق کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ، لیکن اسلام کے دونوں تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ کسی واقعے سے لگے ہوئے نہیں۔ حالانکہ اگر واقعے سے ہی جوڑنا ہوتا تو اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا تھا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا تھا جس وقت خود مکہ والوں نے محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا؟
اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا تھا جس دن غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک آگے کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کی لوہے کی ٹوپی آپ کے گال میں گھس گئی تھی۔ اس سے بڑا واقعہ کون ہوگا جب طائف والوں نے آپ کو اتنا ستایا تھا کہ فرشتے آسمان سے اتر آئے تو یوں کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے، پورے طائف کو برباد کر دیں۔ فتح مکہ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا، کتنا زبردست دین تھا۔ اللہ چاہتے تو ان میں سے کسی دین کو تہوار کے طور پر مسلمانوں کو کہتے کہ مناؤ، لیکن پتہ چلا مسلمانوں کے تہواروں کا تعلق واقعات کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار آدمی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت جو اس کو خوشی ملے گی وہ اصل خوشی ہے، اور دوسری خوشی جب روزے دار افطار کرتا ہے۔ اب افطار 2 طرح کا ہے، ایک تو ہم روزانہ افطار کرتے ہیں شام کو مغرب کے وقت، اس وقت بھی آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، پورے دین کا بھوکا رہتا ہے اور قسم کی غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان پر کھلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دل میں ایک فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک خوشی جب رمضان المبارک کے بعد اللہ نے خوشی کا دین عید الفطر کے طور پر عطا فرمایا، وہ بھی خوشی کا دین ہے۔ ہم تو شاید فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایمان والوں کی گلیوں میں دوڑتے ہیں اور ایمان والوں کو جا جا کر آوازیں لگا لگا کر کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جناتوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات فرشتوں کی ان آواز کو سنتی ہیں۔ ہم نہیں سن پاتے، جنات نہیں سن پاتے، بقیہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق فرشتوں کی ان آواز کو سنتے ہیں، جو فرشتے گلیوں کے اندر جا کر آوازیں لگاتے ہیں اے روزے دارو چلو اللہ کی مغفرت کی طرف، چلو اللہ کی رحمت کی طرف، اور یہ آوازیں صبح تک لگتی رہتی ہیں جب تمام لوگ عمدہ کپڑا خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ادھر آؤ۔ جس وقت میں نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ آپ کیوں انسان کو پیدا کرتے ہو؟ پہلے پارے میں ہے نا، اللہ فرماتے کیوں آپ انہوں نے فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ یہی انسان دنیا میں آئے گا تو خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس اور پاکی کو بھی بیان کرتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ نے ان کو اتنا کہہ کر خاموش کر دیا تھا اس وقت، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب یہ عید کی راتوں میں ایمان والے بندے اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ انہیں فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے عید کے موقع پر بھی میری خوشی کے اندر لگے ہوئے، میری عبادت کے اندر لگے ہوئے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ عید کی دونوں راتوں میں بندوں کو عبادت کی طرف میں اعلان کروائے۔ چنانچہ ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین، جو بھی آدمی عید کی دونوں راتوں میں جاگتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے محتسبا للہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ جاگتا ہے، تو کیا فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن تمام لوگوں کے دل ضمیر مردہ ہو جائیں گے اس دن اس آدمی کا دل نہیں مرے گا۔ جو آدمی عید کی دونوں راتوں میں جاگتا ہے، عید کی دونوں راتوں میں جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ضمیر مر جائیں گے، اس دن اس آدمی کا دل نہیں مرے گا، اللہ اس کے دل کو اس وقت بھی تازہ رکھے۔ اتنی بڑی روایت ہے میرے بھائی۔ حالانکہ ہم اس رات کے اندر تو بالکل گھومنے گھامنے میں، چائے کی ٹپریوں پر دوست و احباب کے ساتھ بائک گاڑیاں چلانے کے اندر ہی وقت برباد کر دیتے، حالانکہ وہ اصل عبادت کی رات ہے میرے بھائیو۔
اس رات کو اللہ نے لیلۃ الجائزہ فرمایا، انعام کی رات۔ یہ رات کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں انعام کی رات، کیونکہ اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ، اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری ادا کر دے، کوئی مزدوری جو اس کو کام سونپا ہے وہ کام برابر کر دے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے، میرے کہنے سے روزہ رکھا، میرے کہنے سے یہ بھوکے رہے، صبح سے لے کر شام تک تمام خواہشات کو انہوں نے دبا کر رکھا، اگر چاہتے تو چھپ چھپا کر کھا پی بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھوکے بھی رہے تو میرے لیے، انہوں نے خواہشات بھی دبائی تو میرے لیے، تمام کام میرے لیے کیا، اس لیے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام ایمان والے بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان تمام ایمان والے بندوں کی مغفرت کر دی۔ پوری لمبی حدیث ہے۔ یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے 4-5 قسمیں کھائی ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری شان علویت کی قسم۔ اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنے ایمان والے بندوں کی مغفرت کر دی۔ تو وہ رات بہت بڑی رات ہے میرے پاس، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے۔ اس کو وقت برباد کرنے کے اندر نہ گزارے۔ جیسے رمضان کی راتوں میں سحری کے وقت ہم لوگ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور 2 رکعت 4 رکعت اللہ کی توفیق کے مطابق نماز پڑھتے تھے، تو کوشش کرو کہ عید کی رات میں بھی تہجد کو اٹھو، عید کی رات میں بھی تہجد میں اٹھے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، وہ زمانہ آئے گا میرے بھائیوں۔ ابھی یہ موضوع نہیں ہے کہ اس موضوع پر میں بات کروں آپ کے سامنے، کہ وہ زمانہ بھی آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ضمیر مردہ ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والے بندے کے ساتھ ناانصافی ظلم ہو رہا ہوگا، تب بھی میرا جگر، میرا ضمیر اندر سے جاگے گا نہیں، میرے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ ایسا ماحول آئے گا قیامت سے پہلے۔ باب اشراط الساعہ، مشکات شریف کی روایتوں کو، جو قیامت سے پہلے ہونے والے حالات کی روایتیں ہیں، ان روایتوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا۔ ایسا ماحول بھی آئے گا کہ کوئی پورے مجمع کے اندر زندہ دل انسان آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ بڑا مجمع ہوگا ہزاروں کی تعداد کا، لیکن ایک آدمی بھی زندہ دل آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس ماحول کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو عید کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں۔ پھر یہ کہ عید یہ بڑا خوشی کا دن، اور مسلمانوں کی خوشی بھی عبادت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ نے مسلمانوں کی خوشی کو بھی عبادت رکھا ہے۔ اس لیے دیکھیے نارمل دنوں کے اندر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر رکعت ہاتھ باندھ دیتے ہیں، لیکن عید کے دن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ عید کے دن اللہ نے 6 زائد تکبیریں اور لگا دی، 6 زائد تکبیریں اور لگا دی۔ پہلی رکعت میں 3 زائد پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد پڑھنی ہے، تاکہ اس عید کی خوشی کے موقع پر تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی کبریائی کو نہ بھول جاؤ، اللہ کی عظمت کو نہ بھول جاؤ۔ پھر عید کے جو طریقے بیان کیے، عید کے طریقوں میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ کیا فرمایا؟ عہد نبوی میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بھی عید آتی تھی تو ایک آدمی کو مدینہ کی گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ بھئی اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کرو، عیدگاہ نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرو۔ پھر وہ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ صدقہ فطر پونے دو کلو گیہوں کی قیمت کے برابر 60 روپے کے برابر ہم لوگ صدقہ فطر ادا کر کے نکلتے ہیں، اور ثواب کتنا میرے بھائیوں؟ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا نارمل صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں ہم عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کریں؟ تو عہد نبوی میں مدینہ منورہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو مدینہ کی گلیوں میں دوڑاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرو۔ پھر فرمایا جاؤ عیدگاہ کی طرف، مصلی کہا جاتا ہے عیدگاہ کو، عیدگاہ کی طرف جاؤ
اور بہتر اور افضل اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ پیدل جاؤ۔ ہاں اگر مجبوری ہے، چل نہیں پاتے ہو، پریشانی ہے، عیدگاہ بہت زیادہ دور ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ گاڑی لے کے جاتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن افضل اور احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جائیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے۔ اور جاؤ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ زور زور سے پڑھنے کو کہا گیا، تاکہ یہ اسلامی شعار ہے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ نمازیں بھی عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے کہ ہم نے مسجدوں میں عید کی نمازیں شروع کر دی۔ اسی لیے عید کی نماز اللہ نے کیوں رکھی میرے بھائی؟ اسلامی شعار، اسلامی طاقت، لوگوں کے سامنے اس کا پربھاؤ ڈالنے کے لیے اللہ نے عید کی نماز رکھی ہے۔ عام طور پر اس کو چٹیل میدان میں پڑھنے کو کہا گیا کہ عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے، تو کہا نکلو اپنے بیابان، اپنے علاقے سے باہر نکلو اور چٹیل میدان میں، اسی لیے عیدگاہ میں شہر سے باہر بنائی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اپنی سہولتوں سے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ہر ایک آدمی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی اور وہاں پر عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی پربھاؤ نہیں ہے، لوگ اپنی اپنی کب نماز پڑھتے، کب نماز پڑھ کے واپس آ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنا بڑا بھروس شہر کا مجمع اگر ایک ساتھ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں جائے گا تو میرے بھائیو کتنا رعب ہوگا، اسلامی رعب کتنا ہوگا، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے یہ میرے بھائیو۔ بہرحال تو فرمایا گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو پیدل جاؤ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تکبیر کو پڑھتے ہوئے جاؤ، اور آتے جاتے راستہ بدل دو، جس راستے سے گئے ہو واپسی میں کوئی دوسرا راستہ اپناؤ، کیونکہ یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمام راستے تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ یہی آدمی تھا جس نے روزہ بھی رکھا تھا اور تیرے بلانے پر عیدگاہ بھی گیا تھا، اور جب جا رہا تھا اور آ رہا تھا خوشی میں پاگل نہیں ہوا تھا، یہ خوشی میں بھی تیری کبریائی کو بیان کر رہا تھا، یہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ کہا گیا یہ عید کا طریقہ ہے میرے بھائی، لہٰذا اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر باخراج زکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اپنے صدقہ فطر کو ادا کرو میرے بھائی۔ صدقہ فطر کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا 2.25 کلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے اوپر رکھا ہے۔ عام طور پر گھر کا موبی، گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر عید الفطر کے دن صبح کے موقع پر آپ کے گھر میں جتنے سدسیہ موجود ہیں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا۔ عید کے دن صبح آپ کے گھر میں جتنے افراد موجود ہیں، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مولوی صاحب خالی بڑے لوگوں کا نکالنا ہے، چھوٹوں کا نہیں نکالنا ہے، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر صبح کے 10 منٹ پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی نکالنا پڑے گا، 10 منٹ پہلے کوئی آدمی مر گیا تو اس کا نکالنے کی ضرورت نہیں۔ عید کے دن صبح کے موقع پر آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام کا صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کیا ہے میں نے بتایا تھا، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی 2.25 کلو گیہوں سے عام طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ احتیاط سے لوگ 2 کلو گیہوں نکال دیتے ہیں۔ وہ گیہوں اس بھاؤ کا گیہوں جو بھاؤ کا گیہوں آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، جس بھاؤ کا آپ لاتے ہو اپنے گھر کے اس حساب سے آپ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اہم بات میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے صرف گیہوں نہیں ہے میرے بھائی، ہاں آپشن ہے، آپ چاہو تو جو سے ادا کر سکتے ہو، آپ چاہو تو اس کے اوپر کھجور سے ادا کر سکتے ہو، اور آپ چاہو تو اس کے اوپر کشمش سے بھی ادا کر سکتے ہو۔ یہ اللہ نے آپشن رکھے ہیں۔ یہ گیہوں تو ان لوگوں کے لیے جو بالکل یا تو مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس سے بھی نیچے ہے، جو بیچارے پورا افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ 50-60 روپیہ ادا کر کے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جو سے ادا کرو۔ اتنے سالوں سے گیہوں سے ادا کر رہے تھے، اس سال انشاءاللہ جو سے ادا کریں گے۔ بھئی جو کی قیمت کیا ہے؟ ہاں لیکن یاد رکھیں اگر آپ جو سے ادا کرنا چاہتے ہیں، کھجور سے ادا کرنا چاہتے ہیں،
یا کشمش سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت حساب 1.25 کلو کا نہیں رہے گا، 3.5 کلو کا رہے گا۔ ہاں، یہ آپشن گیہوں میں ہے، گیہوں سے ادا کرتے ہو تو 2.25 کلو ہے، بقیہ تینوں میں جو ہے، کھجور ہے یا کشمش ہے، ان تینوں کے اندر 3.5 کلو کے حساب سے ادا کرنا۔ اب آپ بازار سے بھاؤ معلوم کریں اور اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ اپنے ہاتھ کے اندر جب 10,000 کی گھڑی پہن سکتا ہوں اور بہترین مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن سکتا ہوں، تو کیا 3.5 کلو جو سے اپنی میں صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا جس کی قیمت 125 روپیہ کے قریب ہوتی؟ 3.5 کلو کھجور سے میں ادا نہیں کر سکتا جس کی قیمت 550 یا 600 روپیے کے قریب ہوتی؟ کیا میں 1 سال کشمش سے ادا نہیں کر سکتا جس کی قیمت 1000 یا 1100 روپیے کے قریب بیٹھتی؟ لہذا میرے بھائیوں، صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ادا کرو تاکہ مساکین اور غربا کا بھلا ہو، فقراء کا بھلا ہو۔ اسی لیے اللہ نے صدقہ فطر کو رکھا۔ ہم نے تو اپنے گھر میں عیدوں کی تیاریاں کر لی، لیکن کتنے گھر ایسے ہیں میرے بھائیوں جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کچھ کما کر آئیں اور ہمارے لیے عید کا انتظام کریں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر کہیں دور نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، قرب و جیوان میں کسی نہ کسی 1-2 گھر پر نظر ڈالیں میرے بھائیوں، جن کے بچوں کے پاس اگر کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے تو چپکے سے جائیں اور ان کے کپڑے دلا دیں۔ خدائے پاک کی قسم، ان بچوں اور بیواؤں کے چہرے پر جو خوشی ہوگی وہ تمہاری مغفرت کے لیے کافی۔ دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ دعا کسی سے ہی نہیں کہا جاتا میرے لیے دعا کریو، دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ اور دعائیں صرف زبان سے ادا نہیں کی جاتی، کسی مسکین اور ضرورت مند کے دل کا خوش ہو جانا یہ تمہارے لیے بہت بڑی دعا۔ کوئی مسکین اگر تم سے خوش ہو گیا، تمہاری وجہ سے کسی غریب کے چہرے پر مسکان آ گئی، تو سمجھ لو کہ اللہ کے پاس مغفرت کے لیے کافی۔ لہذا صدقہ فطر میرے بھائیوں برسوں سے گیہوں سے ادا کر رہے ہیں، اس سال تھوڑی ترقی کریں، آگے بڑھے کہ انشاءاللہ جو سے ادا کریں گے، یا اللہ نے توفیق دیے تو کھجور سے ادا کریں گے، اللہ نے توفیق دیے تو انشاءاللہ کشمش سے ادا کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مساکین کا بھلا ہو، غربا کا بھلا ہو، اور اللہ ہمارے صدقہ فطر کو قبول فرمائے۔ تو عید کے دنوں میں میرے بھائی انہی چیزوں کی تیاری کرنی ہے۔ عید کے بعد 6 دن روزہ رکھنے کا معمول بنائیں۔ عید کے بعد، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، کوئی رکھے گا نہیں عید کے دن روزہ، کیونکہ عید کے دن ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا اس کا مطلب اللہ کی مہمانی کو ٹھکرانا ہے، اسی لیے عید کے دن روزے کو حرام قرار دیا۔ عید کے بعد 2-3 دن نکلنے کے بعد یا دوسرے تیسرے دن کے بعد معمول بنائے کہ 6 دن روزہ رکھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے وہاں ہر چیز کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، 30 دن کے روزے، تو گویا کہ اللہ نے ہمیں 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب دیا۔ 6 دن اور روزہ رکھ دیں گے تو 360 ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی فہرست میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے پورے سال روزے رکھے۔ سستا سودا ہے میرے بھائی، بہت سستا سودا ہے۔ لہذا عید کے بعد 6 دن روزہ رکھنے کا معمول بنائے، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے، تاکہ اللہ کی فہرست میں پورے سال روزہ رکھنے والے شمار۔ پھر عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جائے تو بڑے اہتمام سے میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن سب میں کھڑے اور بازو والے کو دیکھے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے کہ کیا کیا۔ عید کی نماز کا طریقہ عید سے پہلے معلوم کر لیں۔ جب ہم موبائل کے اندر جب ID بنانے کی ہوتی ہے تو سب کچھ ہم کو آتا ہے، یوٹیوب چلانا آتا ہے، نئی نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے، تو عید کی نماز سے پہلے عید کا طریقہ ہم کیوں معلوم نہ کریں؟ لہٰذا عید کا طریقہ معلوم کر لیں تاکہ اڑوس پڑوس والے کو کنکھیوں سے دیکھنے کی نوبت نہ آئے، اور ہم کانفیڈینس میں ہو کہ مجھے خود کو عید کا طریقہ معلوم ہے اور مجھے کس طریقے سے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد عید کی نماز جب ہو جائے تو اس کے بعد عید کا خطبہ ہے میرے بھائیوں، تو عید کا خطبہ بھی سنیں۔ معمول بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ جمعہ کے دن جیسے امام صاحب نے سلام پھیری فوراً نکل جاتے ہیں، تو عید کے دن بھی یہ معمول بنایا جیسے امام صاحب نے سلام پھیری فوراً عیدگاہ سے باہر۔ لہٰذا عید کے دن خطبہ سننے کا بھی معمول بنائے۔ جتنی عید کی نماز ضروری ہے اتنا عید کا خطبہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں بتا دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے اور اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز گھر سے کھا کر جائے، یہ سنت ہے۔
سنت سمجھ کر کھائیں میرے بھائی، کوئی بھی میٹھی چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو 7 کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا، اللہ کے رسول کھجوریں کھاتے ہیں، 7 کھجوریں اللہ کے رسول کھاتے ہیں۔ تو آپ 7 نہیں کھا سکتے تو کم از کم تاک کھایا کریں، 1 کھائے، 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائے، جتنا ہو، لیکن تاک عدد کے اندر کھایا کریں، 1، 3، 5 وغیرہ، تاکہ سنت کی ادائیگی کے اندر اللہ ہمارا بھی حصہ لگا دے۔ تو میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ عیدگاہ پیدل جانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، بہت گاڑیاں لے کر جاتے ہیں۔ ایک عید اللہ کے نام پر سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلیں گے اور پیدل عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کر لے تاکہ ایک سنت زندہ ہو جائے، اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ کی کبریائی کو خوب بیان کرے، اللہ کی تسبیح کو خوب بیان کرے۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو اللہ قبول فرمائے، صدقہ فطروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائے، اور عید کی اس خوشی کے موقع پر اللہ ہمارے پورے ملک کے اندر امن اور شانتی کا ماحول بنا کر رکھے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔